محمد. حضرات، مرحومہ حمیدہ بانو کے لیے 4 مصرعے حاضر کر رہا ہوں تعزیتی. سماعت فرما لیں کہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ان کا دار فنا سے سفر ہوا، جس وقت ان کا دار فنا سے سفر ہوا، پہنچی وہ نزد بنت پیمبر بہشت میں. پہنچی وہ نزد بنت پیمبر بہشت میں، اور فیاض یہ بھی ثانیہ زہرا کا ہے کرم. فیاض یہ بھی ثانیہ زہرا کا ہے کرم. دیکھو حمیدہ بانو کا ہے گھر بہشت میں. دیکھو حمیدہ بانو کا ہے گھر بہشت میں. نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. چند اشعار شہزادی کونین کے حوالے سے مصائب سماعت فرما لیں. غم ڈوبا ہوا ہے مدینہ، ہائے بنت نبی ہائے زہرا. شور اہل عزا میں ہے برپا، ہائے بنت نبی ہائے زہرا. باد احمد تجھے یوں ستایا، باد احمد تجھے یوں ستایا، تیرے رونے پہ پہرا لگایا. ظالموں نے نیا ظلم ڈھایا، ہائے بنت نبی ہائے زہرا. جس کو کہتے تھے ام ابیہا، دل کا ٹکڑا تھا جو مصطفیٰ کا، کر دیا اس کا پہلو شکستہ. ہائے بنت نبی ہائے زہرا. بعد مرسل قیامت یہ آئی، چین کی سانس لینے نہ پائی. بعد مرسل قیامت یہ آئی، چین کی سانس لینے نہ پائی. ظالموں نے کچھ اتنا ستایا، ہائے بنت نبی ہائے زہرا. عرش والے سبھی رو رہے ہیں، عرش والے سبھی رو رہے ہیں، سر برہنہ نبی رو رہے ہیں.
ہائے قلب مرسل پہ خنجر چلایا، ہائے بنت نبی ہائے زہرا، خاک اڑاتے ہیں شبیر و شبر، خاک اڑاتے ہیں شبیر و شبر، بیٹیوں کا بھی ہے حال اب تر، اٹھ گیا سر سے اماں کا سایہ، ہائے بنت نبی ہائے زہرا، پیٹ کے سر علی رو رہے ہیں، پیٹ کے سر علی رو رہے ہیں، اور شکوہ یہی کر رہے ہیں، ہائے زخم پہلو کا تم نے چھپایا، ہائے بنت نبی ہائے زہرا، کیسے فیاض نوحہ سنائے، کیسے فیاض نوحہ سنائے، اس کی روداد جب لکھ نہ پائے، ارے جو ہوئی کم سنی میں ضعیفہ، ہائے بنت نبی ہائے زہرا، غم ڈوبا ہوا ہے مدینہ، ہائے بنت نبی ہائے زہرا۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حمیدہ بانو بنت اقبال حسین خان صاحب کے لیے سال ثواب کر دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی
الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد سئل عن قولہ تعالی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ فقال علی علیہ السلام ہی القنا. صلوات بھیجے بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے سیوم کی مجلس بھی میں نے خطاب کی تھی اور 40ویں کی مجلس بھی، اور اب یہ ان مرحومہ کی مجلس برسی منعقد ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مرحومہ حمیدہ بانو کا تعلق بھٹوا مئو جو قریب ہے لکھنؤ سے، وہاں سے، لیکن عرصہ دراز سے آپ کا قیام اپنے خانوادے کے ساتھ بریڈفرڈ انگلینڈ میں، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی. وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. ابھی کل کی بات ہے کہ ان کے انتقال کی خبر آئی تھی اور 30 اور 40ویں کی مجلسیں میں نے خطاب کی تھیں، اور اب تقریباً 1 سال پورا ہونے کو آ رہا ہے. عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بالخصوص ان کے بیٹے منور حسین صاحب کے لیے ان کی یادیں، ان کی باتیں دل و دماغ میں محفوظ ہیں. خداوند عالم مرحومہ کی مغفرت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور ان کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، یہ مجلس برسی کی ایک ایسے موقع پر منعقد ہو رہی ہے جب ہم جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کی یاد بھی منا رہے ہیں. جاننے والے جانتے ہیں کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کی کئی تاریخیں ہیں، لیکن کم از کم 2 تاریخوں میں، یعنی 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی کو خصوصی طور پر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کی یاد دنیا شیعت میں منائی جاتی ہے. مرحومہ کو بھی ہمارے گھر کی اور خواتین کی طرح سے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سے بے پناہ عقیدت، محبت اور ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے تڑپ جانا. تو میں نے انہی ساری مناسبتوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں. جاننے والے جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کے کلام کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا. مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کے اعتبار سے، جو ان کا بنیادی تو اردو میں ترجمہ ہے، لیکن اسی اردو سے انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا ہے اور ہندی میں بھی اور گجراتی میں بھی شاید. بہرحال اس اعتبار سے 238 خطبے ہیں، 1 کم 80 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں. انہی کلمات حکمت میں سے یہ 229 نمبر کا، یعنی 229 کلمہ حکمت ہے، جہاں مولائے کائنات سے قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم آیت جس کا تعلق ڈائریکٹ مخلوق سے، بالخصوص صاحبان ایمان سے ہے، جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. یہ آیت ہے سورہ نحل کی 97 نمبر کی آیت، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کامیاب زندگی کی فکر میں ہے، اور اس آیت میں ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنے والا
رب العالمین ہماری حیات کو کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی لفظ ہے ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں وہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو ویسے تو پوری نہج البلاغہ قابل غور ہے، لیکن وہ مقامات اور اہم ہو جاتے ہیں جہاں مولا کائنات نے قرآن کی آیتوں کا استعمال کیا ہے یا قرآن کی آیتوں کی وضاحت کی ہے۔ اور یقیناً مولا کائنات سے زیادہ رسول کے بعد کسی کو بھی قرآن کی آیتوں کی وضاحت اور تفسیر کا حق بھی نہیں، یا اور کوئی حق ادا بھی نہیں کر سکتا۔ تو سائل نے پوچھا کہ یا علی، اس آیت میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا مطلب کیا ہے کہ ہم تمہیں حیات طیبہ عطا کریں گے؟ تو مولا کائنات نے کہا حیات طیبہ نام ہے قناعت کا۔ اب قناعت عربی کا لفظ ہے، اس کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کے لیے ایز اٹ از کسی ایک لفظ میں آپ قناعت کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنے طور پر جو صحیح اور کوشش کی کہ صبر و رضا کے مجموعے کا نام ہے قناعت۔ سبحان اللہ۔ یعنی جہاں لالچ نہ ہو، صبر ہو، اور یہ زبردستی نہ ہو، برضا و رغبت ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو صبر و رضا کے نتیجے میں جو صفت پیدا ہوتی ہے، جو کیفیت نفس پر طاری ہوتی ہے، اسے قناعت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً ہمارے یہ بزرگ، اور خاص کر جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، انہوں نے صاحب قناعت بن کر زندگی گزاری، اور اپنے خانوادے کی جس طرح سے انہوں نے تربیت کی، وہ اسی در کی کنیزی کا نتیجہ ہے۔ اب قناعت کے لیے زیادہ، چونکہ تاریخ کی میں نے مناسبت بتائی، تو زیادہ ذکر میں کرنا چاہوں گا جناب سیدہ کا تمہید کے بعد، لیکن دو چار جملے، جیسا کہ میں نے کہا کہ قناعت کے لیے اردو کا کوئی لفظ ایز اٹ از نہیں، لیکن انگریزی میں قناعت کا ترجمہ ہوتا ہے کنٹینٹمنٹ۔ تو وہاں بھی جو اس کنٹینٹمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کنٹینٹمنٹ از اے اسٹیٹ آف ہیپینس اینڈ سیٹسفیکشن، کیا کہتے ہیں؟ واہ۔ یعنی کنٹینٹمنٹ نام ہے خوشی اور اطمینان کا، واہ۔ وہی چیز ہو گئی۔ اور جب آپ اور وضاحت کریں گے تو اتنے زیادہ کوٹیشن اقوال آپ کو ملیں گے کنٹینٹمنٹ کے حوالے سے کہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن وہ ساری توضیحات کنٹینٹمنٹ کی اپنی جگہ پر، لیکن قرآن مجید کی اس آیت کو جس طرح سے مولا کائنات نے ڈیفائن کیا ہے کہ قناعت نام ہے حیات طیبہ کا، یعنی اگر کامیاب ترین زندگی چاہتے ہو تو جو تمہیں ملے، اور یاد رکھیے گا اور بھی وضاحتیں ہیں کہ ٹو بی کنٹینٹ ڈزنٹ مین یو ڈونٹ ڈیزائر مور۔ واہ۔ قناعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری اور خواہشیں نہ ہوں، تمہیں ترقی کا جذبہ اور شوق نہ ہو، نہیں، اصل یہ ہے کہ اور ترقی کا جذبہ ہو، وہ کل کی بات ہے، لیکن آج جتنا ملا ہوا ہے اس پر تم مطمئن تو رہو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو بہرحال پھر کبھی فلسفہ قناعت پر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن اس وقت میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آپ کو واپس لاؤں گا جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے، من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ آج بہت بڑی بحث ہے وومن رائٹس کے لیے، حقوق نسواں کے لیے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ کہیے کہ آج ہمارے درمیان عورتوں کے حقوق کی بات تو ہوتی ہے لیکن اس طرح سے حق نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کہنا، قرآن مجید میں اس آیت کا ہونا، وہ قرآن جو 1400 برس پہلے قلب پیغمبر پر نازل ہوا، اگر اس میں سورہ نحل میں یہ آیت موجود ہے
کہ من عمل صالحن، جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو یا لگا کر کے بتا دیا کہ اسلام میں یا خدا کے بھیجے ہوئے پیغام میں عورت اور مرد میں کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ اصل عزت کا معیار ایمان و عمل صالح ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ صلوات دیجئے محمد وعلی محمد۔ اور یقیناً قرآن مجید میں آپ کو مردوں کے ساتھ عورتوں کا مسلسل ذکر ملے گا، لیکن کچھ آیتیں تو عجب پیغام لے کر آئی ہیں، اور وہ یہ کہ آپ اگر سورہ آل عمران پر نظر ڈالیں گے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفی آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ 33ویں اور 34ویں آیت ہے قرآن مجید کی، جہاں اپنے انتخاب کا ذکر پروردگار کر رہا ہے کہ اللہ نے منتخب کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو، عالمین میں ان میں سے بعض کی ذریت ہیں، خدا سننے والا بھی ہے اور خدا جاننے والا بھی ہے۔ اس کے فوراً بعد ذکر ہوتا ہے ایک ایسی خاتون کا کہ جس نے اپنے رب سے کہا، اور اس کی ترجمانی قرآن نے کی، اس قالت امرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم، کہ جب زوجہ عمران نے کہا پروردگار جو بھی میرے بطن میں ہے، جو بھی میرے پیٹ میں ہے، میں اسے نظر کرتی ہوں تیری بارگاہ میں، اور جب اس کی ولادت ہوگی تو میں اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ بے شک خدا سننے والا بھی ہے، بے شک خدا جاننے والا بھی ہے۔ یہ کون ہے زوجہ عمران؟ یہ جناب مریم کی والدہ کا ذکر ہے، کہ جو کہہ رہی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں وقف کر دوں گی۔ یہ نظر مانی جا رہی ہے، اور یاد رکھیے گا نظر ہمارے یہاں اردو میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں نظر کہتے ہیں منت کو، اور یہ فقہی کتابوں میں نظر، عہد، قسم کا آپ کو ذکر ملے گا کہ مباح اور مستحب چیزیں واجب ہو جاتی ہیں نظر کے بعد، عہد کے بعد، قسم کے بعد۔ تو اب مادر مریم نظر کر رہی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اب قرآن پھر گفتگو کر رہا ہے انہی کی، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اور جب ولادت ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ ترتیب و سیاق و سباق سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مادر مریم کو پوری امید تھی کہ بیٹا ہوگا، اور میں اسے خانہ خدا کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی خدمت کے لیے، اور وہاں پیدا ہو گئی بیٹی۔ تو اب امید بیٹے کی لگائے بیٹھی تھی، اور وہاں پیدا ہو گئی بیٹی۔ تو اب شاید کہا ہو کہ معبود یہ بیٹی تیرے گھر کی خدمت کیسے کرے گی، اب میں کیا کروں؟ تو آواز آئی واللہ عالم بما وضعت، خدا جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور تم افسوس کیوں کر رہی ہو، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوا کرتا۔ توجہ فرمائیے گا، اب یہاں پر صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے کہا کہ ابھی تک تو پروردگار سے گفتگو ہو رہی تھی مادر مریم کی، لیکن جب ان کو بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس ہوا تو اللہ نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ تم نے کیا پیدا کیا، اس لیے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر لڑکا ہوتا بھی تو سب کچھ ہوتا، لیکن جو مرتبہ جناب مریم کو ملنے والا تھا کہ آغوش مریم میں عیسیٰ کی شکل میں بیٹا جو کلمت اللہ بن کر آنے والا تھا، اس لیے پروردگار نے آواز دی کہ ارے تم بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کیوں کر رہی ہو، اس لیے کہ بیٹا کیسا بھی کچھ نہ ہو جائے لیکن لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوا کرتا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔
اور میں نے جیسے ہی علامہ طباطبائی کی تفسیر میں یہ بحث دیکھی کہ یہ مادر مریم کا قول نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر وہ کہتی تو یہ کہتی کہ معبود یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ مادر مریم کا قول نہیں بلکہ قول پروردگار ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس نہ کرو، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے تفسیر میں یہ دیکھا میرا ذہن فوراً رحمت للعالمین کی بیٹی کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ اگر لڑکا لڑکی کی طرح ہوتا تو جس طرح سے سب کی نسل لڑکوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہے، رحمت للعالمین کی نسل بھی لڑکے کے ذریعے آگے بڑھتی، لیکن سب جانتے ہیں کہ سب کی نسلیں تو لڑکوں کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں، لیکن طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والا جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی نسل اس کے لڑکے کے ذریعے نہیں بلکہ اس کی لڑکی کے ذریعے آگے بڑھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہاں عزیزان محترم، میں آ گیا اس منزل پر، اس لیے کہ کیا کہنا جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی کے بیٹے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹے پیدا نہیں ہوئے، نبی کی کنیت جو ابو القاسم ہے وہ ان کے بیٹے قاسم کی وجہ سے ہے، اور جناب ابراہیم بھی پیدا ہوئے لیکن وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکے، اور کفار قریش جو اسلام کے مخالف تھے، پیغمبر اسلام کے مخالف تھے، وہ نبی کو تانے دیا کرتے تھے کہ ان کے کوئی لڑکا نہیں ہے، یا لڑکے ہوئے تو وہ باقی نہیں رہے تو ان کی نسل کیسے آگے بڑھے گی۔ تو ادھر سے آواز آئی، ارے افسوس کیوں کرتے ہو، انا آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، میں یہی گزارش کروں گا کہ بیٹیوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، شاید اسی لیے نبی کو ایسی بیٹی دی کہ اس صنف کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے وہاں مادر مریم بیٹا طلب کر رہی ہیں اور پروردگار نے بیٹی عطا کی تو کہا افسوس نہ کرو، یہاں نبی کو تانے دیے جا رہے ہیں تو کہا ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں زہرا عطا کی جا رہی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور یقیناً اس لیے کہ یہ کسی بھی شخص کی مایوسی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب وہ طرف کو، مقابل کو، اپنے سامنے والے کو زیر نہیں کر پاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو یہ مر جائیں گے، ان کو موت آ جائے گی، تب تو ان کے مشن کو کوئی آگے بڑھانے والا نہ ہوگا۔ اگر اولادیں نہ ہوں، بالخصوص اولاد ذکور یعنی لڑکا نہ ہو تو مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ لیکن کہا کہ ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے، اور دلاسا اور تسلی یہی ہے کہ جن کے لڑکے تھے ان کی نسلوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن رسول کو بیٹی کی شکل میں جو نسل ملی ہے وہ رسول کی نسل کی بھی ضامن ہے اور رسول کی مشن کی محافظ بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ زہرا کو پروردگار عالم نے جو نسل پاک عطا کی، ایسی نسل آپ کو اور کہیں نظر نہ آئے گی۔ زہرا کے 11 بیٹے اور 11 امام ہیں، اور یہ ایسی نسل ہے کہ جس کے لیے نبی نے کہا اولون محمد وآخرون محمد واوسطون محمد وکلنا محمد۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں نے کہا کہ یہ نسل زہرا جو ہے، اس لیے کہ نبی جب تبلیغ کر کے اپنے گھر میں آتے تھے تو زہرا کو دیکھ کر کہتے تھے میری بیٹی تجھے دیکھ کر مجھ میں حوصلہ تبلیغ پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کفار مکہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے مشن کو کون آگے بڑھائے گا، تو نبی زہرا کو نہیں بلکہ زہرا کی پیشانی میں نسل زہرا کو دیکھ کر کہتے تھے کہ جب تک تیری نسل باقی ہے میرے مشن کو مٹائے گا کون؟ اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ اجمیری نے زہرا کے بیٹے امام حسین کے لیے یہ ربائی جو کہہ دی کہ شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسین۔ تو نبی کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اور زہرا کے بیٹے کا کام تھا لا الہ کے مقصد کو بچانا۔ جبھی تو زہرا کے بیٹے کو خواجہ اجمیری نے بنائے لا الہ کہہ دیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
اور خواجہ اجمیری ہی نہیں بلکہ علامہ اقبال کی وہ مشہور نظم جس کے 2-3 شعر میں نے مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس میں نے پڑھے ہیں، لیکن اس میں 19 شعر ہیں اور سارے شعر تو میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن جہاں جناب زہرا کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات، فرزندوں کی سیرت کا پتہ ان کی ماں سے چلتا ہے۔ فرزندوں کی سیرت جو ہے ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جوہر صدق و صفا از امہات، اور صدق و صفا کا جو جوہر اولادوں میں آتا ہے وہ ماں کی وجہ سے آتا ہے۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، ماں درا را اسوہ کامل بطول، تسلیم کی کھیتی کا حاصل ہے بطول۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ میں نے کہا نا قناعت کو اب آپ اگر یہاں پر لائیں گے تو پتہ چلے گا کہ صبر و رضا کے نتیجے میں منزل تسلیم بھی پیدا ہوتی ہے، منزل قناعت بھی پیدا ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل۔ اسلام نام ہے تسلیم کا، تسلیم نام ہے یقین کا، یقین نام ہے تصدیق کا، تصدیق نام ہے اقرار کا، اقرار نام ہے سپردگی کا، اور سپردگی نام ہے عمل کا۔ جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور یہاں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام نام ہے تسلیم کا تو تسلیم کی کھیتی کا حاصل ہے بطول۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ زہرا ہیں کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہر محتاج دلش آنگونا سوخت با یہودی چادر خدرہ فروخت۔ یہ زہرا ہیں کہ جو یتیم کے لیے اس طرح سے تڑپ جاتی تھیں کہ اپنی چادر کو یہودی کے یہاں گروی رکھ کر اس یتیم کا پیٹ بھرتی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوری و ہم آتشی فرما برش گم رضایش در رضائے شوہرش۔ یہ زہرا جنت سے میوے منگا کر کے بھی یتیم کا پیٹ بھر سکتی تھیں، لیکن کہا جس طرح سے میرا شوہر سادہ زندگی گزار کر قناعت کا پیغام دینے والا ہے، اسی طرح سے میں غیبی مدد سے اس کا پیٹ نہیں بھر رہی ہوں بلکہ اپنی چادر یہودی کے ہاں گروی رکھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا صاحب اختیار ہیں، نوری مخلوق بھی زہرا کے اختیار میں ہے، ناری مخلوق بھی زہرا کے اختیار میں ہے، یعنی ملائکہ بھی زہرا کے حکم کے پابند ہیں، جنات بھی زہرا کے حکم کے پابند ہیں، لیکن زہرا نے اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا میں گم کر دیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ عجیب مصرے ہیں، ادب پروردہ صبر و رضا آسیاں گرداں و لب قرآن سرا۔ یہ صبر و رضا کے ادب کی پروردہ ہے زہرا۔ دیکھیے بار بار وہی چیزیں چل رہی، صبر و رضا کی منزل اور تسلیم و قناعت کی منزل، کہ ادب پروردہ صبر و رضا، ادب کی پروردہ یہ صبر و رضا کی مصداق جو ہے، جب یہ چکی چلاتی ہے تو اس کے لبوں پر شکوہ نہیں آتا ہے بلکہ اس کے لبوں پر قرآن کی آیتیں آتی ہیں، اور یہ مصیبتوں پر گریہ نہیں کرتی ہے بلکہ جب مسلح پر جاتی ہے تب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ گریہ ہائے او زبانی بے نیاز، گوہر افشاندی بے دامان نماز۔ اس کے آنسو مسلح پر جاتی تھی تب ٹپکتے تھے، اور پھر گریہ آئے او برچی جبریل الزمی، ہم چوں شبنم ریخ بر عرش بری۔ اور پھر ان مسلح پر گرے ہوئے آنسوؤں کو جبریل چن لیا کرتے تھے اور آسمان پر اس طرح سے چھڑکتے تھے جیسے شبنم کے قطرے ہوا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھئی عجیب ہیں زہرا، بھئی زہرا کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں ملائکہ لینے کے لیے آتے ہیں اور زہرا کے نکلے ہوئے آنسو تبرکن جبریل لے کر کے جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، یہی وہ بیٹی ہے پیغمبر کی جو سورہ کوثر کی بھی مصداق ہے، جو آیہ تطہیر میں بھی شامل ہے، جو آیہ مباہلہ میں بھی شامل ہے، جو سورہ دہر میں بھی شامل ہے، اور یہی وہ بیٹی ہے کہ جس کو نبی کہتے تھے زہرا میرے
بدن کا ٹکڑا ہے، زہرا میرے قلب کا ٹکڑا ہے۔ زہرا کے لیے عجیب حدیثوں میں ہے، روایات میں، کہ جب بھی زہرا آتی تھیں نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے زہرا اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا عورت ہونے کے باوجود زہرا کو وہ رتبہ مل رہا ہے، زہرا کو وہ مقام مل رہا ہے، زہرا کو وہ مرتبہ مل رہا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، یہ حدیث کا جملہ حدیث قدسی کا تو سبھی نے سنا ہے، لیکن سب طرف تذکرے ہو رہے ہیں، تو میں یہ چند جملوں کو اس طرح سے اس حدیث قدسی کے پس منظر میں بیان کر کے بس اپنی بات کو اختتام کے باب تک لے جانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عجیب طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، یہ نبی کے لیے یہ جملہ تو سب نے سنا ہے کہ اے میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، لیکن یہ مکمل حدیث قدسی نہیں ہے، اس کے آگے بھی جملے ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اور اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر میں فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا پشت پناہ نبوت بھی ہے، پشت پناہ امامت بھی ہے۔ اگر زہرا نے جناب خدیجہ کے بعد، اس لیے کہ جناب خدیجہ کے بعد پیغمبر کی جس طرح سے دلجوئی کی ہے اور جس طرح سے ہر مشن میں ساتھ دیا ہے، اس مختصر سی حیات میں جہاں لوگ اپنے شوہر کے مشن کا حصہ نہیں بن پاتے ہیں، لیکن یہ عجب خاتون ہے جو سردار انبیاء کے بھی مشن کا حصہ ہے، سردار اولیاء کے بھی مشن کا حصہ ہے، اور جوانان جنت کے سردار کے بھی مشن کا حصہ ہے۔ یعنی مکے میں جناب زہرا سردار انبیاء کا ساتھ دے رہی ہیں تو مدینے میں سردار اولیاء کا ساتھ دے رہی ہیں، اور اس زہرا کا ذکر آپ کو کربلا تک بھی ملے گا۔ ہاں عزیزان محترم، جناب زہرا نے جس طرح سے نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر رسول مردوں کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ان کا، تو زہرا عالمین کی عورتوں کے لیے، اور اسی لیے کہا گیا سیدۃ النساء العالمین، آپ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ لیکن میں اس موقع پر گریز کے لیے اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ فضیلت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اگر فضیلت میں جناب زہرا کا جواب نہیں ہے تو مصیبتوں کے برداشت کرنے میں بھی جناب زہرا کا جواب نہیں ہے۔ اور ہاں، جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اور اگر وہ گھر رحمت للعالمین کا ہو اور وہ بیٹی ایسی ہو کہ 1,24,000 انبیاء سردار انبیاء کے دروازے پر آ کر سلام کریں، اور سردار انبیاء اپنی بیٹی کے دروازے پر جا کر سلام کریں۔ 6 مہینے تک نزول آیہ تطہیر کے بعد رسول در زہرا پر جا کر سلام کیا کرتے تھے، لیکن زمانہ کتنی جلدی بدل گیا۔ جس دروازے پر رسول جا کر سلام کیا کرتے تھے اس دروازے پر آگ اور لکڑی لگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ سارے پس منظر کو مجھے بیان نہیں کرنا ہے کہ حکومت کے لالچی لوگوں نے کس طرح سے رسول کے احسانات کو بھلا دیا۔ اگر آپ کو اس گہرائی میں جانا ہے تو جناب زہرا کا دیا ہوا وہ خطبہ جو مطالبہ فدق کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے جو میں آپ کو ان تفصیلات میں لے جاؤں۔ مجھے تو صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جب وہ ہجوم آیا ہے اور اب مصلحت یہ ہے کہ فاتح خیبر ان سے گفتگو کے لیے بات کرنے کے لیے نہ جائے، تو یہی نبی کی بیٹی ہے جو مرکز و محور قرآنی آیتوں کا ہے۔ وقت ایسا آ گیا ہے کہ اس کو جا کر کے کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا تم اس دروازے پر، اس دروازے میں آگ لگا دو گے، اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں نبی کی بیٹی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کہنے والے ملعون نے کہا ہوا کرے، اور پھر جناب زہرا دفاع کر رہی ہیں اپنے وقت کے امام کا جو جناب زہرا کا شوہر بھی ہے،
اور جو ایک نمونے کی زندگی ہے. لیکن جناب زہرا نے جب یہ جواب دیا ہے تو دروازے پر آگ اور لکڑی لانے والوں نے دروازے میں آگ لگا بھی دی ہے. اور جناب زہرا کا محسن بطن مادر ہی میں. اللہ اکبر. ہاں عزادارو، آپ نے عام طور سے یہی سنا ہے کہ سب سے کم سن شہید جناب علی اصغر ہیں، لیکن جب آپ تاریخ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ نہیں، سب سے کم سن شہید جناب محسن ہیں. ہاں عزادارو، آپ نے اور مجالس میں یقیناً شہادت کی تفصیل سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو صرف اتنا یاد دلاؤں کہ جناب زہرا مختصر سی زندگی، مختصر سی حیات، لیکن کس طرح سے زندگی گزر رہی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد جب بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے، یہ فطرت ہے. میں نے کہا نا کہ برسی کی مجلس ہے، یقیناً عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یہ تسلی ہے کہ ٹھیک ہے لوگ آ نہیں سکے کووڈ-19 کی وجہ سے، یا مرحومہ کے رشتہ دار مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، آن لائن مجالس میں انہوں نے شرکت کی ہے اور اس مجلس کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے، لیکن تسلی دلاسا اتنا تو ہے کہ بیٹا ماں کی قبر پر جاتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے. ہاں عزادارو، لیکن زہرا کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر اپنے باپ کو یاد کر کے جناب زہرا روتی ہیں، گریا کرتی ہیں، تو مدینے والوں نے مولا علی سے کہلایا کہ زہرا کے رونے سے میرے کاروبار پہ فرق پڑتا ہے، کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. ہاں عزادارو، مولا علی نے جناب زہرا کے لیے ایک گھر بنایا جس کا نام بیت الحزن ہے. جناب زہرا حسنین علیہ السلام کو لے کر کے، اپنی اولادوں کو لے کر کے اس بیت الحزن میں چلی جاتی تھیں. شاید یہ پہلا حسینیہ، پہلا امام بارگاہ بنا ہے جو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. ہاں آزادارو، اور جناب زہرا اپنے بابا کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہیں رہیں. 75 دن کی روایت ہے، 90 دن کی روایت ہے اور 40 دن کے لیے بھی ہے، لیکن آج یہ 75 دن کی روایت کے اعتبار سے یہ مجلس، ہاں آزادارو، خدا بہترین ایصال ثواب شمار کرے اس ذکر کو مرحومہ کے لیے. لیکن آپ کو پتا ہے کتابوں میں کیا ہے کہ ویسے تو پسلیاں شکستہ تھیں اور جناب زہرا بستر علالت پہ تھیں، لیکن جب آخری دن آیا ہے تو جناب زہرا کو احساس ہو چکا ہے کہ اب میں جانے والی ہوں. تو نبی کی بیٹی نے گھر کے سارے کام خود کرنا شروع کیے. ہاں آزادارو، بچوں کے لیے بھی، اور ان کے لیے کہا فضا ذرا تنور تیار کرنا، میں اپنی اولادوں کے لیے روٹی بنا دوں. اور پھر زینب کے بالوں کو بھی سوار رہی ہیں، حسن کے لبوں کو بھی بوسہ دے رہی ہیں، اور شاید حسین کے گلے پر بوسہ دے کر کے کہا ہو کہ یہی وہ جگہ ہے. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو، پھر ایک مرتبہ جناب زہرا نے جناب اسما کو بلایا، کہا اسما میں غسل کر کے اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، اگر تسبیح و تقدیس یا ساتھوں کی آواز نہ آئے تو تم مجھے پکار کر دیکھ لینا، اگر جواب نہ ملے تو سمجھ جانا کہ میں خدا کی بارگاہ میں چلی گئی ہوں. اور جاتے جاتے اتنا بھی کہا تھا جب میرے بچے آئیں تو ان کے لیے دسترخوان چن دینا. آزادارو، ماؤں کی محبت کا اندازہ لگانا ہے تو کوئی زہرا. اللہ اکبر. ہاں آزادارو، جناب زہرا اس حجرے میں گئیں، تھوڑی دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی. جناب اسما کہتی ہیں میں نے جا کر آواز دی، یا زہرا، یا فاطمہ، یا بنت رسول اللہ، لیکن جب آواز نہ آئی میں آگے بڑھی، میں نے چہرے سے چادر ہٹائی تو اب رسول کی بیٹی. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو، کہا ابھی میں زہرا سے گفتگو کر ہی رہی تھی اور میں نے کہا بنت رسول جب جا کر اپنے بابا سے ملاقات کیجئے گا تو میرا سلام بھی کہہ دیجئے گا. اتنی دیر میں حسنین علیہ السلام آ گئے. کہا میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے. دسترخوان چنا گیا. کہا اسما کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اب اسما نے بتایا. آزادارو،
روایت کے جملے آپ سنیں گے کہ حسن دوڑے ہوئے گئے اماں اماں، اور اپنے کو ان کے سینے پر لگا دیا کہ اماں کیا آپ مجھے جواب نہ دیں گی؟ ارے حسن کی جان نکل جائے گی۔ سنیں گے آپ روایت کے جملے، حسن تو چہرے کے قریب گئے لیکن حسین اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہے ہیں اماں اماں جواب دیجئے۔ آزادارو ایک مرتبہ آسمان نے کہا ہے بچوں جا کر بابا سے تو اپنے بتا دو۔ ایک مرتبہ حسنین علیہ السلام دوڑے ہوئے گئے۔ اب روایت کے جملے سنیں گے آپ کہ جب حسنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے مولا علی نے کہا کیوں گریا کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا تمہاری نظر اپنے نانا کی قبر پر پڑ گئی؟ آزادارو ایک مرتبہ حسنین نے کہا اماں دنیا سے گزر گئی۔ علی دوڑے ہوئے آئے۔ آزادارو آپ سنیں گے مولا علی نے کیسا مرثیہ پڑھا، کہا بنت رسول جاتے جاتے یہ بتاتی جائیے کہ اب تک میں اپنا حال دل آپ سے کہہ دیا کرتا تھا لیکن اب آپ کے بعد علی اپنا حال دل کس سے کہے گا؟ تمام ہو گئی مجلس۔ جب علی جیسے امام پر زہرا کی جدائی کا یہ اثر ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اولادوں پہ کیا گزری ہوگی، حسن و حسین پہ کیا گزری ہوگی، زینب و ام کلثوم پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن میں کہوں گا اے زہرا کی اولادوں، آپ کی ماں دنیا سے گئی تو علی جیسا باپ موجود ہے تسلی کے لیے، دلاسے کے لیے، لیکن جب کربلا میں بچے یتیم ہوں گے تو کوئی تسلی اور دلاسے والا نہیں، بلکہ اگر بچے روئیں گے تو کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے۔ پروردگار ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ حمیدہ بانو بنت اقبال حسین خان صاحب کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ آتی ہے ہر طرف سے صدا ہائے فاطمہ، 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 سب کر رہے ہیں آہو بکا ہائے فاطمہ، آتی ہے ہر طرف سے صدا ہائے فاطمہ، گھر میں رسول پاک کے ماتم کا شور ہے، گھر میں رسول پاک کے ماتم کا شور ہے، گھر میں رسول پاک کے ماتم کا شور ہے، گھر میں رسول پاک کے ماتم کا شور ہے، سر پیٹتے ہیں شیر خدا ہائے فاطمہ، آتی ہے ہر طرف سے صدا ہائے فاطمہ،
حسنین کو سنبھالنے والا نہیں کوئی، حسنین کو سنبھالنے والا نہیں کوئی، حسنین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، حسنین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ زینب کا دل ہے ٹوٹا ہوا، ہائے فاطمہ آتی ہے ہر طرف سے صدا، ہائے فاطمہ جنت میں سر کو پیٹ کے روتے ہیں مصطفیٰ، جنت میں سر کو پیٹ کے روتے ہیں مصطفیٰ، ہے شور انبیاء میں اٹھا، ہائے فاطمہ آتی ہے ہر طرف سے صدا، ہائے فاطمہ گریہ کنا ہے سارے ملک آسمان پر، گریہ کنا ہے سارے ملک آسمان پر، آتی ہے عرش سے بھی صدا، ہائے فاطمہ آتی ہے ہر طرف سے صدا، ہائے فاطمہ کرتے تھے خود رسول بھی جس در کا احترام، کرتے تھے خود رسول بھی جس در کا احترام، وہ در تیرا جلایا گیا، ہائے فاطمہ آتی ہے ہر طرف سے صدا، ہائے فاطمہ بابا سے جو ملا تھا تجھے تیرے نام پر، بابا سے جو ملا تھا تجھے تیرے نام پر، امت نے حق وہ چھین لیا، ہائے فاطمہ آتی ہے ہر طرف سے صدا، ہائے فاطمہ حیدر یہ بیان کرتے تھے سر پیٹ پیٹ کر، حیدر یہ بیان کرتے تھے سر پیٹ پیٹ کر، ہائے ایک پل تمہیں سکون نہ ملا، ہائے فاطمہ آتی ہے ہر طرف سے صدا، ہائے فاطمہ 18 سال میں ہی خمیدہ ہوئی کمر، 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 امت نے اتنا ظلم کیا، ہائے فاطمہ آتی ہے ہر طرف سے صدا، ہائے فاطمہ تربت بنا کے روتے ہیں بے ساختہ علی، تربت بنا کے روتے ہیں بے ساختہ علی، اے تربت بنا کے روتے ہیں بے ساختہ علی، تربت بنا کے روتے
افتالی کہتے ہیں ساتھ چھوڑ دیا ہے فاطمہ آتی ہے ہر طرف سے صدا ہے فاطمہ فیاض شور گریہ و ماتم ہے ہر طرف فیاض شور گریہ و ماتم ہے ہر طرف ہے فیاض شور گریہ و ماتم ہے ہر طرف فیاض شور گریہ و ماتم ہے ہر طرف مغموم ہو گئی ہے فضا ہائے فاطمہ آتی ہے ہر طرف سے صدا ہائے فاطمہ سب کر رہے ہیں آہو بکا ہائے فاطمہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین